سوال کیا تھا؟ مطلب اجماع امت کو تسلیم، اجماع امت کی مخالفت کرنے کا کسی کو حق نہیں، مگر اجماع امت جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے کہ مشرق سے مغرب تک لے کر جتنے کلمہ پڑھنے والے نا، شیعہ، خارجی، معتزلہ، مرجئہ، جتنے کلمہ کسی کا ٹھیکہ نہیں کہ کہیں کہ ہم جو کہہ دیں اجماع ہو گیا، پوری امت جس مسئلے پر متفق ہو جائے گی اس کا نہیں چار اماموں کو جو کہتے ہیں نہیں، چار اماموں کا اجماع کوئی بھی بات نہیں، یہ صرف چار عالمین کے علاوہ بے شمار اور امام گزرے ہیں جو ان کے خلاف ہیں، ان کے فتوے اور ہیں، اور کئی مسئلوں میں اب ہم ان کے فتووں پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے یہ چار چور کی بات کوئی نہیں، پوری امت متفق ہو جائے۔ مشرق سے مغرب تک کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ زنا، کہے گا حرام، گناہ کرے مانے گا حرام۔ ایسی باتوں کو جو رد کرے وہ پھر یہی مطلب ہے کہ مسلمان نہیں رہنا چاہتا مسلمان۔ اجماع امت، اس میں سے ایک آدمی بھی باہر ہوگا نا کلمہ گو، وہ امت کا اجماع نہیں ہوگا، اکثریت کہتی پھر یہ ختم نبوت اجماع امت ہے۔ اس میں یہ صاف ہے کہ ایک مسلمان بھی نہیں تھا عالم جو کہتا، خود مرزا بھی نہیں تھا 20 سال کہتا تھا کہ جو حضور کے بعد کہہ کہ نیا لفظ وہی کا اترا ہے اور میں نبی ہوں وہ خارج از اسلام ہے، کافر ہے۔ اب بعد میں علو سیدھا کر رہی ہے تو الگ بات، بہانے بنانے شروع کر رہی۔ یہ کلمہ گو سارے جانتے تھے، اسی لیے عالمگیری میں لکھا کہ کوئی مسلمان اگر کہے کہ یار مجھے نہیں پتا حضور آخری نبی ہے، یہ نہیں، وہ کافر، وہ نہیں مسلمان۔ یہ ہوتا ہے اجماع امت۔ چار اماموں کی کوئی بات نہیں، چار اماموں کے خلاف بے شک کوئی رہے، ان کے شاگردی ان کے خلاف ہے چاروں کے۔ چلو بہت شکریہ بھائی آپ۔